السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وسیلے کا انکار کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کیا قرآن مجید میں وسیلہ تلاش کرنے کا ذکر ہے؟ کیا وسیلہ لینا جائز ہے؟ کیا وسیلہ کہیں پر بھی قرآن میں موجود ہی نہیں ہے، وسیلہ لینا ہی ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ میرا ویڈیو ان لوگوں کے لیے محبت بھرا ایک پیغام ہے۔ ان آیتوں پر آپ غور و فکر کریں، پھر وسیلہ حرام ہے یا حلال ہے آپ خود ہی طے کیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی مولوی کی کتاب نہیں جو بس لکھ دیا بس بول دیے، ٹھیک ہے؟ میں کوئی مولوی مفتی کی نہیں بات کر رہا ہوں۔ الظروف قرآن جو ہم آپ کو دلیل دے رہے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے۔ چلیے زیادہ بولنے سے پہلے میں دلیل کو عرض کر لوں۔ پہلے تو دلیل یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید 6واں پارہ لا یحب اللہ، 6واں پارہ لا یحب اللہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم لا تفلحون۔ ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والوں مجھ سے ڈرو اور میرا قرب تلاش کرو، یعنی قرب یعنی وسیلہ تلاش کرو، اور میری راہ میں جہاد کیا کرو، اور میری راہ میں جہاد کیا کرو، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے ترجمہ کیا بول رہا ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور میرا وسیلہ تلاش کرو، اور میری راہ میں جہاد کیا کرو، یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ بول رہا ہے ایمان والو مجھ سے ڈرو اور میرا قرب تلاش کرو، میرا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ تلاش کرنے کے بعد کیا بول رہا ہے؟ اور میری راہ میں جہاد کیا کرو۔ جہاد یعنی کسی اور کو اور کسی اور پر ظلم کرنے کا نام جہاد نہیں ہے، بلکہ وسیلے میں داخل ہونے کے بعد جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہیں وہ اصل جہاد ہے، ٹھیک ہے؟ جہاد یعنی آدمی کو کاٹنے کا نام جہاد نہیں ہے۔ وسیلے میں آنے کے بعد اپنی نفس کے ساتھ جو مخالفت کرتے ہیں یہ اصل جہاد ہے۔ اور اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی
اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب تم اس کی راہ میں اپنی نفس سے جہاد کرو گے یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما دیا جب تک مجھ سے ڈرو گے نہیں، میرے وسیلے کو تلاش نہیں کرو گے، تب تک نہ تم خدا کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو نہ ہی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اگر زندگی میں کامیابی ہونا ہے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور اس کا وسیلہ تلاش کرنا اور اس کی نفس کے ساتھ اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یعنی نفس کو اپنی ترک کرنا، یعنی نفس کو اپنے مارنا، خواہشات کو مارنا ہے نا۔ تو ہر برے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے کہ کوئی ہر ایک انسان کہتا ہے کہ برے کام کو چھوڑنا ہے، چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر چھوڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ بات تو ہے، مگر جب وسیلہ کوئی پیر کامل کا جب انسان تھام لیتا ہے تو اس کا دل اپنے آپ برائی کی طرف سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کامیاب ہوتے جاتا ہے، اللہ کی معرفت سے بھی آشنا ہو جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی آیت ہے بحث کر کے فضول وقت گنوانا حرام ہے، اسی لیے قرآن کی آیت ہے، آپ خود کھول کر 6واں پارہ لا یحب اللہ کی آیت ہے، آپ خود اس کا ترجمان پڑھیں اور خود جانیں کہ وسیلہ ضروری ہے۔ اگر وسیلہ ضروری نہ ہوتا تو رب کبھی قرآن میں یہ نہیں فرماتا کہ میرا قرب تلاش کرو، یعنی میرا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ خود خدا خود رب کہہ رہا ہے کہ وسیلے کو تلاش کرو۔ تو اب ہم بات اللہ کی مانیں گے یا ملا کی مانیں گے؟ وہ بظاہر بات ہے کہ ہم بات اللہ کی مانیں گے۔ اسی لیے بابا بلّہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ملا کی دوڑ مسجد تک، ملا کی دوڑ مسجد تک، عارف کی دوڑ اللہ تک۔ اسے سمجھنا ہے تو پیر کامل کا دامن تھامو، موت سے پہلے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلے میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ کی معرفت حاصل کر لو، اللہ کے راہ میں جہاد کیا کرو۔ اللہ خود فرما رہا ہے یقین ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تب تک انسان زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تک اس کے ہاتھ میں کوئی پیر کامل کا وسیلہ نہ ہو۔ یہ بات میری نہیں، یہ بات قرآن مجید کی ہے۔ آپ خود قرآن اٹھا کر 6واں پارہ لا یحب اللہ کی آیت ہے، دوبارہ بولتا ہوں اس آیت کو آپ پڑھ لیجئے اور اس کا ترجمان کر لیجئے۔ اگر اس بات میں اگر کچھ غلطی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں
آپ ضرور مجھے میسیج کیجئے، میں ضرور آپ کا جواب دوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔